یہ گیسٹ ہاؤس خانم کا بڑا مضبوط ہتھیار تھا، جس پر جب بھی کوئی حملہ ہوتا اس ہتھیار سے اسے پسپا کر دیتی۔ اس نے جان بوجھ کر یہاں منتخب لڑکیوں کو ہی جگہ دی تھی۔ ان میں غالب تعداد وہ تھی جو شوبز میں نام کمانے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھیں۔ انہیں شوبز میں خانم لائی تھی اور اس کے لیے سب کچھ وہ کر رہی تھیں۔ خانم کے نزدیکی حلقوں میں اس سے متعلق ایک عجیب و غریب عادت کا ذکر بھی کیا جاتا تھا۔ وہ بلا کی تشدد پسند تھی۔ کسی بھی لڑکی کو اپنے ہاتھوں مار کر اسے عجیب قسم کی لذت کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے پاس ایک ہنٹر رکھا ہوا تھا جس کا وہ موقع میل کی مناسبت سے استعمال کرتی رہتی تھی۔ جب ایک مرتبہ اسے ایک اخبار نویس نے اس کی عادت سے متعلق سوال کیا تو ایک لمحہ ہچکچائے بغیر خانم نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ لڑکیوں پر سختی نہ کرے تو وہ کوئی بھی گل گلا سکتی ہیں، اور اسے ایک طرح ان لڑکیوں کی گارڈین کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا وہ انہیں ڈسپلن کا پابند رکھتی ہے۔ البتہ مار پیٹ سے متعلق جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اس نے سوال کرنے والے اخبار نویس کے انتہائی قریب ہو کر اس سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر وہ اسے تشدد پسند دکھائی دیتی ہے۔ اخبار نویس ایک لمحے کی انتہائی قربت سے قریباً بوکھلا گیا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نہ نکل گیا، یہی سچ ہے، یہی لکھنا۔ اس نے اخبار نویس کے کانوں میں سرگوشی کی اور دفتر پہنچنے سے پہلے اس کی جیب تک ایک لفافہ بھی پہنچا دیا۔ اگلے روز کے اخبار نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ وہ اخبار نویس جو ایک عرصہ سے خانم کے خلاف غلط افواہیں پھیلا رہا تھا، آج خود ہی ان سب کی تردید کرتا دکھائی دیا۔ اس نے خانم سے متعلق اپنے کالم میں لکھا کہ اسے ایک سازش کے تحت گمراہ کرنے کے لیے غلط اطلاعات پہنچائی گئی، اور جب وہ ان کی تصدیق کے لیے خانم سے ملنے گیا تو اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ وہ تو خانم کے لیے ایسا رطب السان ہوا کہ اس نے پاکستان جیسے نظریاتی معاشرے میں ایسے سخت طبیعت رکھنے والے اور ڈسپلن کی پابند خاتون کو آئیڈیل قرار دے دیا تھا۔ یہ سفارش بھی کی تھی خواتین کے لیے تمام ہاسٹل اور گیسٹ ہاؤسز کی نگرانی پر مامور خواتین کو خانم کی ہی تقلید کرنی چاہیے۔ رات کے وڈیرا سولنگی خانم کی رہائشگاہ پر پہنچا۔ یہ ایک بڑا خفیہ دورہ تھا جس کو ایجنسیوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل اہتمام کیا گیا تھا۔ خانم نے اس کا استقبال باقاعدہ مانکا کر کے کیا۔ وڈیرا سولنگی کے ساتھ اس کے ایک باڈی گارڈ اور ڈرائیور تھے۔ گاڑی خانم کے بنگلے میں غائب ہو گئی۔ اس کے ڈرائیور اور باڈی گارڈ کو خانم کے محافظ ملازمین والے حصے میں لے گئے اور وڈیرا سولنگی اس کے مہمان خانے میں پہنچ گیا، جہاں ایک اور حیرت اس کے لیے موجود تھی۔ یہ سائیں لوگ تھا۔ سائیں لوگ میڈم کے ڈرائنگ روم میں راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ آؤ وڈیرا آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا، اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کہا تھا۔ وڈیرا سولنگی ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ کچھ بھی ہو، سائیں لوگ اس کا کمی تھا جس نے یہاں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھی گوارا نہ کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گیا۔ واہ سائیں لوگ، بابا بڑی موج لگا رکھی ہے۔ اس نے خود کو بڑی چالاکی سے نارمل کیا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے وڈیرا سولنگی۔ پہلی ملاقات میں وڈیرا سولنگی خانم کا دل دادا ہو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے بہتر کام آ سکتی تھی۔ اس کے مالکان کو جب اطلاع ملتی کہ اس نے ان کے لیے ایک لیڈی ایجنٹ اور وہ بھی خانم جیسی مشہور، تو وہ اپنے خزانوں کے منہ سولنگی پر کھول دیتے۔ صبح جب وہ خانم کے گھر سے اپنے ٹھکانے کی طرف رخصت ہو رہا تھا تو اسے ساری رات قریباً جاگنے کے باوجود اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ لمبی تان کر دوپہر تک سوتا رہا۔ جب اٹھا تو وہ بڑا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا شیطانی ذہن اس درمیان مسلسل منصوبہ سازی کرتا رہا۔ اس کا اگلا ٹارگیٹ سیٹ ہانڈی والا تھا۔ اگر یہ مرغی قابو آ جاتی تو 1-2 کروڑ روپیہ اینٹ لینا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ اس نے سوچا۔ کیا وہ اس مرحلے پر خانم کو مکمل اعتماد میں لے لے، اسے بتا دے کہ وہ اسے راہ کے لیے حوالے کرنے جا رہا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرے؟ اس کے ذہن نے فی الوقت دوسرے آپشن کو بہتر جانا۔ وڈیرا سولنگی بڑا گھاک شکاری تھا۔ اس نے زندگی میں ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانے کی حکمت عملی اختیار کی اور کامیاب رہا۔ اسے علم تھا کہ گرم گرم کھانا حلق میں اتارنے سے اس کا منہ بھی جل سکتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کی ٹھان لی تھی۔ فی الوقت تو اسے خانم کو راہ سے دور ہی رکھنا تھا۔ اس روز شام کو بطور خاص اس نے خانم کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ وڈیرا سولنگی نے اب سے براہ راست فون کیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا رابطہ سائیں لوگ کے ذریعے ہوا تھا۔ خانم نے ایک لمحہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر ہاں کر دی۔ یہ اس کا ٹیسٹ کیس تھا۔
وڈیرا سولنگی نے اندازہ لگا لیا کہ اب یہ چڑیا اس کے جال سے کبھی نہیں نکل سکے گی۔ یوں بھی انسانیت کی جس ذلیل ترین اسٹیج پر وہ کھڑی تھی، وہاں اس کا شمار حیوانوں ہی کے زمرے میں ہوتا تھا، اور خود ایک انسان نما درندہ ہونے کے ناطے وڈیرا سولنگی کو اندازہ تھا کہ وہ خانم کی کون سی کمزوری کو جب چاہے آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سائیں لوگ کو اس کی اطلاع نہیں دی تھی۔ خانم اس کے ہاں آ رہی ہے، اور وہ خانم سے بھی یہی امید کر رہا تھا۔ طے شدہ وقت پر خانم اپنے ایک سیکرٹری اور ڈرائیور کے ساتھ وڈیرا سولنگی کے بنگلے پر پہنچ گئی، جہاں اس کا استقبال اس کی توقع سے بڑھ کر شاندار طریقے سے کیا گیا۔ کل کی شام کو یادگار بنا دیا تھا تم نے، ہم اپنے دوستوں سے ایسی ہی توقع رکھتے ہیں، تم نے ہمارا دل خوش کیا، یہ حقیر سا نذرانہ قبول کرو۔ یہ کہتے ہوئے وڈیرا سولنگی نے اس کے لیے پہلے سے تیار کردہ ایک لفافہ میز سے اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ بند تھا۔ خانم کی زمانہ ساز نظروں نے اس کے اندر موجود نوٹوں کا وزن کر لیا تھا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق یہ 1,00,000 کی خطیر رقم تھی۔ خانم کو یہ تو امید تھی وڈیروں، نوابوں، صنعتکاروں، افسروں اور سیاستدانوں، بیوروکریٹوں کو وغیرہ کی طرح وہ حق خدمت تو ضرور ادا کرے گا، لیکن وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اس کی توقع اسے نہیں تھی۔ وڈیرا سائیں، یہ تو اس نے کچھ کہنا چاہا، جب سولنگی نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے خانم، تمہارے ہاں گزارے ایک ایک لمحے کی قیمت 1,00,000 روپے ہے۔ بات یہ ہے بابا کہ ہم بھی نرالے شوق رکھنے والے بندے ہیں، معمول کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کچھ الگ سا ہونا چاہیے، اور وہ تمہارے ہاں ہے۔ خانم، بابا ہمارے ساتھ یاری لگائیے، تو ذرا حویلی کے دروازے سے ضرور کر لیں، ہماری طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سائیں، جب آپ خانم نے اس کی طرف دیکھ کر جس پر وڈیرا ایک موجب خاتم ان کے لیے مصروبات بچا لے گیا ہے، اور تینوں اب تک چیک کرنے لگے، چاہے خانم میں بچ جائے، وڈیرا سولنگی اس لڑکی کو پہچان گیا، وہ ٹی وی پر چلنے والی ایک ہیروئن، اس نے دل ہی میں تمسکر اڑایا، خدا جانے کتنی ہیروئن خانم کی میں چاہتا ہوں خانم کہ ہمارے تمہارے درمیان بابا کوئی پتہ کا کوئی کاروبار کانچ پڑ جائے۔ اچانک ہی وڈیرا سولنگی ہوا میں نشانے پر حاضر سائیں، حاضر، آپ حکم کریں۔ خانم نے معطل ہو کر کہا، اسے ڈونگی دوری سمجھتا ہوں، پھر بھی آپ کا حکم ہے کہ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حیرت انگیز طور پر وڈیرا نے دائیں ہاتھ میز پر رکھے انٹرکام کا بٹن دبایا اور دوسری طرف سے حکم سائیں پر کہا، بابا ادھر چھوکری کا بہت خیال رکھنا۔ حکم سائیں، جو حکم سائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا نام ہے اس چھوری کا؟ وڈیرا سولنگی نے خانم کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس تو نیک پروین کے نام سے آئی تھی، اب تو اس کے بہت سے نام ہیں، آج آپ کی مہمان ہے۔ وڈیرا سائیں، جو نام جی چاہے رکھ لینا، ان چھوریوں کا نام نہیں، کام دیکھنا چاہیے۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں لہرانے والی درندگی کو وڈیرا سولنگی نے خوب اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، پر ایک بات ہے خانم، اس کا خیال رکھنا، یہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کھیل ہے، کروڑوں کا۔ اس کھیل میں اپنا سایہ بھی مشکوک ٹھہرتا ہے، اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملازم ہمارے کتوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، ایک اشارے پر کنویں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، لیکن انہیں بھی اعتماد میں لینے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ یوں بھی خانم بابا، جو بات دو بندوں کے درمیان رہے وہی ٹھیک ہے، تیسرے تک پہنچ جائے تو کچھ خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ خانم نے خود کو اس کے سامنے دباؤ میں محسوس کیا تھا، اور یہ لمحہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ وہ سائیں لوگ سے اس لیے دب کر رہتی تھی کہ اس کے بہت سے جرائم میں سائیں لوگ حصہ دار تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی وڈیرے کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے خود کو یہاں دباؤ میں محسوس کیا تھا۔ دراصل اسے علم تھا وڈیرا سولنگی کس بلا کا نام ہے۔ اس کی بے پناہ دولت، ایک اشارے پر کٹ مرنے والے نوکروں کی فوج، اور سرکار دربار میں اس کا اثر و رسوخ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ اور جب ایسا شخص اس سے براہ راست ڈیل کرنے جا رہا تھا تو اس کا گھبراہٹ محسوس کرنا فطرتی بات تھی۔ وڈیرا سولنگی نے سونے کے ڈبے سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خانم نے شکریہ کہہ کر دوسرا سگریٹ نکال لیا۔
دیکھو خانم بابا، تمہارے پاس جو طاقت ہے ہمارے پاس نہیں، اور جو ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، اگر ہم دونوں مل جائیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ وڈیرا نے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا۔ خانم کو اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اور وہ اس پر کچھ فخر بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ آپ حکم دے کر دیکھیں سائیں، اس نے قدرے اکڑ دکھائی۔ میں سمجھتا ہوں بابا، اس لیے تو یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں، اس نے خانم کے قدرے نزدیک آ کر کہا۔ خانم ہمتاً گوش تھی۔ سیٹھ ہانڈی والا سے متعلق کیا خیال ہے؟ وڈیرا سولنگی نے اچانک ہی مطلب کی بات کہہ دی۔ میرا مستقل گاہک ہے، پروین کے لیے فون کرتا رہتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کراچی کے حالات انتہائی کشیدہ رہتے تھے۔ چوری، ڈکیتی، اغوا، برائے تاوان اور بوری بند لاشیں عام بات تھی، اور ملک کی ایک خاص سیاسی پارٹی کی طرف سارے اشارے جاتے تھے۔ سیٹھ ہانڈی والا تو اس میدان کا پرانا پاپی ہے۔ ہر نئی لڑکی کو حاصل کرنا اس کا شوق، اور اس شوق کی وہ کوئی بھی قیمت چکا سکتا ہے۔ خانم نے کہا، ٹھیک ہے، اس کا شوق تم پورا کرو، قیمت ہم وصول کریں گے۔ وڈیرا سولنگی نے یہ بات کہی تو اس کا لہجہ قدرے بدلا ہوا تھا۔ خانم کو فوراً ہی سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر بھی اس نے قدرے لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا وڈیرا سائیں؟ کچھ نہیں، تم اس لڑکی کو تیار کرو اس کے لیے۔ ظاہر ہے ٹی وی کی سیریل کی ہیروئن ہونے کے ناطے پروین اس شہر میں تو اس کے ساتھ جانا پسند نہیں کرے گی، کیونکہ یہاں کسی بھی لمحے پریس کی نظروں میں آنے کا دھڑکا لگا رہے گا، اور مضافات میں ہانڈی والا کے 2-3 بنگلے موجود ہیں، وہ ان میں سے کسی کا بھی رخ کرے گا۔ خانم قریباً سانس روک کر اس کی بات سن رہی تھی۔ روانگی سے پہلے اپنی منزل سے پروین ہمیں مطلع کرے گی، یہ اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ موبائل فون اس کے پاس موجود ہے، اس کے بعد سب کچھ ہم پر چھوڑ دو۔ وہ اداکارہ تو ہے ہی، ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ہمیں ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی۔ ہم پروین کو بھی ہانڈی والا کے ساتھ ہی اغوا کر لیں گے، جس کے بعد ان دونوں کو ظاہر ہے الگ الگ ہی رکھا جائے گا۔ دونوں ہمارے مہمان ہوں گے، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ، ہانڈی والا مہمان اور پروین مہمان خصوصی۔